لغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم دمدہ شیخ احمد رضا خا قطب عالم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پستی بحق کے خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیری. پیر کامل قطب عالم حضرت تیغ علی راز دار کنت کنزن حضرت تیغ علی پے کرے مہر وفا محبوب یزدہ تیغ علی دستگیری کنز دست پیر جیلہ تیغ علی. یا الہی دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. یا الہی خانہ دل کو زیاد روئے ایماں کو جمال شہ زیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے. یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا الہی دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمشدی بدالعلا کے واسطے. یا الہی بارگاہ غوثیت سے کر دے مجھ کو فیض یاب شہ غیاث الدین و شاہ محمد تیغ علی کے واسطے. محترم حضرات، آج کی یہ پاکیزہ مبارک محفل جس میں آپ تمامی حضرات شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ میں یہاں کے تمامی ممبران عہدیداران کمیٹی اراکین کے منتظمین تمامی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دیار حبیب کانفرنس منعقد کیا ہے اور ہندوستان کے نامور شعراء خطبہ کو مدعو کیا ہے. آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے سنا اور دیکھا حضرت ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ جبل پوری کا زبردست اور آفاقی بیان ہوا. ساتھ ہی ساتھ شاعر اہل سنت شاعر اعظم ہندوستان حضرت شاہ نواز حسان صاحب نے بہت اچھا پڑھا. بڑے بھائی شاعر اہل سنت شاعر ہر دل عزیز حضرت صوفی سہراب خان قادری دیوریابی یو پی سے آپ نے سماعت کیا. ناظم جلسہ نقیب اعظم ہندوستان نقیب سائستہ زبا حضرت مولانا قاری تاج الدین وارسی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی بہترین نظامت فرما رہے ہیں. ممبر شریف پہ علماء شعراء ہیں اور یہ جو کھنکتی ہوئی آواز ہے نوشاد اینڈ کو پورے بھارت کے اندر بلکہ ملک نیپال کے اندر بھی ان کی آواز کا سکہ بجتا ہے. اور الحمدللہ صرف بھارت میں نہیں، میں نے نیپال کے کئی جلسوں میں نوشاد اینڈ کو پایا ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. آئیے کچھ عرض کروں، وقت کی نزاکت ہے، زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے بغیر کسی لمحے انتظار کے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا خوشروئے خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ حضرت دائی حلیمہ کے راز دلارے حضرت آمنہ کے آنکھوں کے تارے نیر اعظم قائد اعظم رہبر اعظم کی مقدس اور مبارک بارگاہ میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی، محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور نبی اور آل نبی پر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں پہلی بار میری حاضری ہے. ہمارے حسنین بھائی اور شمیم بھائی کی دعوت محبت پہ میں آپ تک حاضر آیا. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. گزشتہ سال رمضان المبارک سے پہلے کولکتہ کی سرزمین پہ ایک جگہ ہے، بہت مشہور جگہ ہے ملک بازار. وہاں پہ ایک تاریخی ساتھ ہر سال یہ لوگ جلسہ کراتے ہیں فیضان پنجتن کانفرنس. اس میں مجھ فقیر کی حاضری ہوئی تھی اور وہیں سے انہوں نے پھر یہاں کے لیے مجھے مدعو کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. میرے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.
اور شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا میں تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ بس 10 سے 15 منٹ آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، بس آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیزو، ہم اور آپ جس آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان بڑی عزت عطا فرمائی۔ پوری دنیا کے اندر جب دنیا کے بڑے سے بڑے ریسرچر، دنیا کے بڑے سے بڑے قلمکار ادیب اپنے قلم کو اٹھا کر جب دنیا کے سارے اچھے لوگوں کی پہچان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے آقا ہے، جو مسلمانوں کے رہبر ہے، ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس آقا کا احسان ہر لمحہ ہر موڑ پہ ہمارے اور آپ کے لیے تھا۔ وہ آقا کی مبارک زندگی 63 سال کی مبارک زندگی ہے۔ ظاہری طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ 63 سالہ اپنی زندگی کو گزاری ہے، لیکن میرے عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی محدث کو پڑھے، کسی بھی محقق کو پڑھے، کسی بھی قلمکار کو پڑھے، آپ کو یہ سننے کو ملے گا میرے آقا کی مبارک زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس حصے میں میرے آقا نے اپنی گنہگار امت کو یاد نہ فرمایا ہو، اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا نہ کی ہو۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر تشریف لاتے ہیں، جب آپ جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں نے جب دیکھا کہ میرا سوڑا بیٹا اس کائنات کے اندر تشریف لایا ہے، تو حضرت آمنہ اپنے کان کو مصطفیٰ کے ہونٹ کے قریب کرتی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے آقا کے زبان مبارک پہ کچھ جاری تھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی یہ ننھا سا بچہ ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے، بھلا اس کی زبان پہ کیا جاری ہے؟ جس کی تعریف میرے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور جس ہونٹ کی میرے اعلیٰ حضرت تعریف کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیا، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور سنیے ایک بات اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مبارک تھی کہ جب کوئی غمگین آدمی، جب کوئی پریشان آدمی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہوتا، تو میرے آقا کی یہ عادت تھی کہ میرے آقا مسکرا دیا کرتے تھے۔ جب میرے آقا مسکراتے تھے تو جو غمزدہ آدمی ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اب بڑا غور کیجئے گا کہ اگر کوئی غمگین آدمی ہے، کوئی پریشان آدمی ہے، تو کیا مصطفیٰ جان رحمت کے مسکرانے کا اسے انتظار کرنا پڑے گا تب اس کے چہرے پر خوشی آئے گی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر لمحہ میرے آقا مسکرایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا اس دنیا میں آئے، بہت ذہن لگا کے سنیے گا تو میرے آقا کی زبان مبارک حرکت میں ہے، آپ کچھ فرما رہے ہیں، حضرت آمنہ حضور کے زبان کے قریب اپنے کان کو کرتی ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جاری تھا۔ کیا جاری تھا؟ میرے آقا کہہ رہے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب بڑا غور سے سنیے گا، اس کی تائید اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا جمیل قادری اپنے اشعار کے اندر کرتے ہیں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ذی
زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور سن لیجئے گا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جو عقل والے بھی ہیں، جو پڑھے لکھے بھی ہیں، جن کے پاس آپ دیکھیں گے کئی ساری ڈگریاں موجود ہیں، لیکن وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، میرے آقا 40 سال کے بعد نبی بنے۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے آقا کو 40 سال کے بعد نبوت ملتی تو میرے عزیزوں، جب میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نبی کب ہوئے، آپ کو نبوت کب ملی، تو میرے آقا فرماتے ہیں اے دنیا والو، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ اب بڑا غور سے سنیے گا، میرے آقا اس روئے زمین پہ آئے ہیں، اپنے گنہگار امت کی بخشش اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا جان رہے تھے میری امت ہے، اس کی بخشش کرانی ہے اور ایک کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، سب کی بخشش کرا کے جنت میں لے کے جانا ہے۔ یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ذہن کو قریب کیجئے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے بڑے سے بڑے عقل مند یہ کہتے ہیں کہ فلانا مصر کا بادشاہ بڑا کامیاب ہے، ایران کا بادشاہ بڑا کامیاب ہے، فلانے جگہ کا بادشاہ بڑا کامیاب ہے، اس کی کامیابی دنیا کے ہر طرف ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں سب کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، سب کی زندگی کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا، کوئی 50 سال کے بعد کامیاب ہو رہا ہے، کوئی 55 سال کے بعد کامیاب ہو رہا ہے، کوئی 60 سال کے بعد کامیاب ہو رہا ہے۔ لیکن سنیے سنیے سنیے، یہ جو میرے اور آپ کے آقا ہے ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، آنے سے پہلے آدم میرے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، آنے سے پہلے شیش میرے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، آنے سے پہلے حضرت داؤد میرے آقا کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، آنے سے پہلے یہ جتنے اللہ کے نبی اور رسول ہیں یہ سب کے سب میرے آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب بڑا غور سے سنیے گا، دنیا میں کسی کے بھی پاس آپ چلے جائیں، ان سے پوچھئے کہ اے لوگوں ذرا یہ بتا کہ تو اس صدی میں، اس دور حاضر میں سب سے زیادہ بہتر کس کو مانتا ہے؟ جب مجھ جیسے آدمی سے آپ پوچھیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ میرے آقا سب سے زیادہ لاجواب ہے، ان کا بولنا لاجواب ہے، ان کا چلنا لاجواب ہے، ان کی باتیں لاجواب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں گے یہ مولانا محبت میں اپنی بات کر رہا ہے، محبت کے عوض میں یہ اس طریقے کی بات بتا رہا ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چلیے آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ میں دور حاضر کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اپنے سے آنے والے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے اور پتہ نہیں کہ میں دیکھ پاؤں گا۔ میرے پیچھے جتنے لوگ چلے گئے میں نے ان کی زندگی کو نہیں دیکھا ہے، تو آئیے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ہم اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو فرشتوں کا امام ہے، جو سرداروں کا سردار ہے، جسے جبریل امی کہا جاتا ہے۔ جب ہم جبریل امی کے پاس جا کر حضرت جبریل امی سے کہتے ہیں اے جبرائیل ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے آدم کی زندگی کو دیکھا، آپ نے سیس کی زندگی کو دیکھا، آپ نے نوح کی زندگی کو دیکھا، آپ نے داؤد کی زندگی کو دیکھا، آپ نے زکریا کی زندگی کو دیکھا، آپ نے یحییٰ کی زندگی کو دیکھا، ان کے چلنے کو دیکھا، ان کے بولنے کو دیکھا، تو اے جبریل امی ذرا آپ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے، آپ کا وجدان کیا کہتا ہے؟ تو جبریل امی کہتے ہیں ارے جتنے اولین و آخرین ہیں میں نے سب کو دیکھا ہے، اور سب میں بہتر اگر میں نے کسی کو پایا ہے تو آمنہ کے لال کو پایا ہے، نیر تابہ کو پایا ہے، شہنشاہ حسینہ کو پایا ہے، تتمہ دورہ کو پایا ہے۔ اب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جب نظر پڑتی ہے تو پکار کر کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، ارے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے یک نہ یک۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دیار حبیب کانفرنس، بہت اچھے حضرت، واہ 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 واہ۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ وقت بہت کم ہے اس لیے میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، لیکن میرے عزیزو میں آپ سے کہنا چاہوں گا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے. نہ آپ کی باتوں کا جواب، نہ آپ کے چہرے کا جواب، نہ آپ کے تلوے کا جواب. اتنے خوبصورت ہے، اتنے پیارے ہیں کہ پیر مہر علی کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاڈ نورانیے، کالی زلفت اکھ مستانیے، مخمور اکھی ہن مد بھریا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جانے جہانا کھا، سچ آنکھا تے رب دی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. بلکہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اے میرے عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ 63 سال اپنی مبارک زندگی اس کائنات کے اندر گزاری ہے، لیکن بڑا غور سے سنیے گا، بڑے پیار سے سنیے گا. میرے آقا کے صحابہ کی جھرمٹ ہے، عذاب کی آیتیں نازل ہوتی ہے، جبریل امی میرے آقا کے دربار میں آتے ہیں. خوب غور سے سنیے گا تو میرے آقا کو پیغام سناتے ہیں اللہ تعالیٰ امت کو جہنم میں ڈالے گا، تکلیف میں ڈالے گا، مصیبت میں ڈالے گا. میرے مصطفیٰ کریم اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں. صحابہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضور شاید کسی کام کی وجہ سے گئے ہیں، ابو بکر یہ سوچ رہے ہیں حضور کسی کام کی وجہ سے گئے ہیں. جب صحابہ انتظار کر رہے ہیں، میرے آقا کا انتظار کر کے تھک گئے، آقا کا پتہ نہیں چلتا. اب صحابہ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے. اب میرے آقا کو تلاش کرنے لگتے ہیں. خوب غور سے سنیے گا، امت کا خیال کتنا ہے میرے آقا کو کہ جب مصطفیٰ کریم کو پتا چلا میری امت کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا، دل بے چین ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا. جبل صلاح نامی ایک پہاڑ ہے، اس کی کھوہ میں میرے آقا چلے گئے، اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ دیا ہے اور وہاں پکار رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. ابو بکر پریشان ہے، بلال پریشان ہے، میرے آقا کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. جاتے ہیں اس جبل صلاح نامی پہاڑ کے قریب تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں میرے آقا بڑے خوبصورت ہے، میرے آقا بڑے پیارے ہیں، میرے آقا بڑے لاڈلے ہیں، ذرا بتاؤ تم جانتے ہو؟ وہ چرواہا کہتا ہے میں یہ نہیں جانتا تیرے آقا کون ہے، لیکن ایک ایسا خوبصورت چاند سا چہرے والا نوجوان ہے جس کو میں نے دیکھا ہے، آج تک میری آنکھوں نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا ہے. میری بکریوں نے حلقہ بنا لیا ہے اور وہ چرنا بند کر دی ہے، بکریاں بھی بے چین ہے. مصطفیٰ کریم اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے. ابو بکر مصطفیٰ کے قریب جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ مدینے کی گلیاں ویران ہو گئی، مدینہ سونا پڑ گیا، یا رسول اللہ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لوٹ کر چلیے مدینہ شریف. میرے آقا فرماتے ابو بکر آج میں اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا رب میری امت کے معاملے میں کوئی وعدہ نہیں فرما لیتا. ان علماء سے پوچھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اے میرے عزیزو اپنی اولاد کے لیے نہیں تھا، اپنے بچوں کے لیے نہیں تھا، زمین اور جائیداد کے لیے نہیں تھا. ارے میرا رب کہتا ہے محبوب اگر آپ اشارہ کر دو تو میں بطح مکہ کو سونے اور چاندی کا بنا کر آپ کے قدموں میں بچھا دوں. ارے میرے آقا کو ضرورت کس بات کی ہے؟ انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند الگ ہو جائے. بچپن میں دائی حلیمہ کے جھولے میں جدھر جدھر انگلی گھمائے چاند ادھر ادھر گھومتا جائے. رونے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میرے نبی کو کسی چیز نے رلایا ہے تو امت کی یاد نے رلایا ہے، امت کی محبت نے رلایا ہے. اے میرے نبی سے پیار کرنے والے، جب تک میرے آقا مکہ شریف میں اپنی مبارک زندگی گزار رہے تھے، مدینہ شریف نہیں آئے تھے، تب مدینہ
مدینے کو یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی وہ بیماریوں کی جگہ سے مشہور تھی. لیکن دیکھیے تو صحیح، سوچئے تو صحیح، جب میرے آقا کے پیارے قدم، سونے قدم مدینے کی پاک سرزمین پہ پڑ جاتے ہیں تو اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت کی ہے. اے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مکہ شریف کے اندر جلال کی وجہ سے لوگ روتے ہیں، ان کا دل بے چین ہوتا ہے کیونکہ وہاں جلال ہی جلال ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں، میں نے مکے میں اتنا کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے مدینے کے اندر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. اب ذرا پیر نصیر الدین نصیر کو اپنے خیالات کے اندر لائیے اور ان کے ایک اشعار کو دیکھیے تو وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ شرم عیسیٰ سے نہیں سامنے جایا جاتا. ارے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. بڑا غور سے سنیے گا، میرے اعلیٰ حضرت سیدی سرکار کی بارگاہ میں اگر کوئی آدمی آتا، آ کر کہتا کہ میں حج کر کے آیا ہوں، تو اعلیٰ حضرت اس سے پوچھتے، اچھا حج کر کے آئے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کیا مدینہ شریف بھی ہو کے آئے ہیں؟ اگر کوئی حاجی یہ کہتا کہ مدینہ شریف ہو کے آیا ہوں تو اعلیٰ حضرت فوراً آگے بڑھتے، اس کے ہاتھ بھی چومتے، اس کے پاؤں بھی چومتے اور بہت خوش ہو جاتے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ صرف مکہ سے گھوم کے آ گیا ہوں، مدینہ نہیں گیا، تو اعلیٰ حضرت اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتے. ایک حاجی صاحب کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں حج کرنے کے بعد، تو اعلیٰ حضرت اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ حج کر کے آئے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ مدینہ شریف بھی ہو کر آئے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مدینہ شریف ہو کے آیا ہوں، لیکن صرف 2 دن مجھے رہنے کا موقع مدینے میں ملا ہے. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سنیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے آپ نے 2 دن مدینے میں رہ لیا، مدینے میں اگر رہنے کے لیے کسی کو 1 لمحے کی سانس مل جائے پھر بھی وہ مقدر والا ہوتا ہے. آپ تو 2 روز مدینے میں رہ کے آئے ہیں. اب بڑا غور سے سنیے گا، وہی امام احمد رضا ہے، جب حج کے لیے جاتے ہیں دل بے چین ہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کا دوڑ لگا رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، مکے کے وادیوں میں گھوم رہے ہیں، دل بے چین ہے مدینہ کب آئے گا، آقا کا گنبد خضرا کب آئے گا، دل بے چین ہے، دل پریشان ہے. لیکن جب میرے اعلیٰ حضرت مدینہ شریف کے اندر جاتے ہیں تو ادب دیکھیے مدینے کا. ننگے پاؤں مدینے کے گلیوں میں چل رہے ہیں، اپنے پاؤں میں چپل نہیں پہنتے ہیں، ننگے پاؤں مدینے کے گلیوں میں چلتے ہیں. تو چلتے 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 امام احمد رضا کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، فرط محبت میں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. امام احمد رضا خان رونے لگتے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے. آپ نے اپنے پاؤں سے کانٹا نکالا، اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کانٹے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور یہ اشعار پڑھتے ہیں کہ اے خار صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جا آ دل میں ہے رستہ تیرا. بریلی کا امام احمد رضا دنیا والے کو پیغام دے رہا ہے، اے دنیا والوں میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، ارے یہ مدینے کا کانٹا ہے، اس کی جگہ پاؤں میں نہیں ہے، احمد رضا کے دل کے اندر ہے. تو سوچو ذرا، جو احمد رضا مدینے کے کانٹے کا احترام کر رہا ہے وہ گنبد خضرا کا کتنا احترام کرتا ہوگا، اس کو آقا سے کتنی محبت ہوگی. تو جب امام احمد رضا سنہری روضے کے جالی کے قریب جاتے ہیں تو اشعار لکھتے ہیں. اشعار لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. شعر لکھ رہے ہیں، دل میں پتہ ہے خواہش ہے کہ میں آقا کے چہرے کی زیارت کروں گا، آقا کو دیکھوں گا. یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کے سنہری روضے کے جالی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، دل بے چین ہے. اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے کسی بھی بڑے مفتی کے پاس جائیے، کسی بھی محدث کے پاس جائیے، کسی بھی محقق کے پاس جائیے، کسی بھی ادیب کے پاس جائیے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ احمد رضا بریلوی نے جو آقا کا دیدار کیا تھا وہ بند آنکھوں سے نہیں کیا، بلکہ مصطفیٰ کریم نے بریلی کے احمد رضا پہ ایسا کرم فرمایا
فرمایا کہ کھلی آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، آقا کا دیدار کر رہے ہیں، اور دنیا کے لوگوں کو احمد رضا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ جب مصطفیٰ کے پیشانی کی طرف بریلی کا احمد رضا دیکھتا ہے، بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، جب بریلی کا احمد رضا مصطفیٰ کے پیشانی کو اپنے تصور میں لاتا ہے تو لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب مصطفیٰ کے شفاعت پہ اپنے آپ کو تصور میں لے کے جاتے ہیں تو احمد رضا کہتے ہیں لم یاتی نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ جب احمد رضا عالم تصور میں مصطفیٰ کی سماعت کو لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وکان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنے تصور میں لاتے ہیں تو احمد رضا کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جب مصطفیٰ کے شکم کی یاد آتی ہے تو احمد رضا کہتا ہے کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ جب مصطفیٰ کے تلووں کی تعریف کرتے ہیں تو احمد رضا کہتے ہیں ارے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اب سنیے احمد رضا بریلوی سے پوچھئے اے احمد رضا آپ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، آپ مسلم سب سے پہلا سائنسداں بھی ہیں، نہ آپ کے 14ویں صدی کے اندر نہ آپ کے علم کا جواب، نہ آپ کے تقوی کا جواب، نہ آپ کے قلم کا جواب۔ جب آپ مکہ شریف کے اندر جاتے ہیں الدولت المکیہ لکھ کر عرب کے بڑے سے بڑے عالم دقاق مولوی جو عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں ان کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ اے احمد رضا بریلوی ذرا آپ بتائیے آپ کے نزدیک میرے آقا کیسے ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے؟ احمد رضا اپنے قلم کو اٹھاتے دنیا کے جتنے شاعر ہیں تمام شاعروں کو ایک جگہ رکھ کر اپنی شاعری بتا دیتے ہیں اور یہ پکار کر کہتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ سب چمک والے حسنین بھائی نے مجھے جو وقت دیا تھا وہ ہو گیا ہے، شاہنواز بھائی کو بھی پڑھنا ہے، ایک دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سنیے گا، آج آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ میرے نبی کی امت میں ہے، لیکن میرے عزیزو جو دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی امت کے خاطر گزار دی۔ اب بڑا غور سے سنیے گا نوجوانوں، میری گفتگو آپ کے لیے ہے، خوب غور سے سن کے جائیے گا۔ آج آپ کے لیے آپ کا آئیڈیل ویراٹ کوہلی ہے، دنیا کا فٹ بالر، دنیا کا فلم کار، دنیا دار ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں محبت تو تقاضا چاہتی ہے نا، جس آقا نے اپنی امت کے لیے اپنی پوری زندگی کو گزاری ہے، آج اس کی امت کا نوجوان برائیوں میں ڈوب چکا ہے، وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے، آج وہ موبائلوں پہ پوری رات اپنی زندگی کو کاٹ دیتا ہے۔ سنیے میرے آخری جملے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے مدینے کی گلیاں ویران ہو جاتی ہے، صحابہ کے آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ جلال الدین سیوطی اپنے کتاب کے اندر خصائص کبریٰ کے اندر لکھتے ہیں ایک جانور ہے جسے ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں، اصل میں میرے آقا نے جب اس کو اپنی غلامی میں رکھا اس کا نام یافور لکھا ہے۔ بڑا غور سے سنیے گا، مصطفیٰ کریم کا اتنا وفادار جانور ہے وہ یافور کہ مصطفیٰ کریم اشارہ کرتے ابو بکر کو بلا کے لے آؤ، وہ جاتا ابو بکر کے دروازے پہ، ابو بکر سمجھ جاتے یہ مصطفیٰ کا بھیجا ہوا قاصد ہے، ترنت اس کو دیکھتے اس کے ساتھ لوٹ کر میرے آقا کے دربار میں حاضر ہو جاتے۔ ایک جانور کی محبت کتنی ہے میرے آقا سے۔ امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ کے اندر
اندر اس واقعے کو تحریر فرماتے، بڑا غور سے سنیے گا. محبت تو تقاضا چاہتی ہے نا، ارے فدا نہ ہو جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. میرے آقا اپنی امت کے ہر چاہنے والوں سے باخبر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. میرے آقا اپنے ماننے والے، اپنی چاہنے والوں ہر عاشقوں سے واقف ہے. وہ جانتے ہیں جب میرے آقا کا وصال ہو گیا، صحابہ کے آنکھوں میں آنسو ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا کہ حضرت عمر فاروق نے میان کے اندر سے اپنی تلوار نکال کر ایسے لہرانے لگے کہ خبردار کوئی اگر میرے آقا کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ میرے آقا اس دنیا سے چلے گئے، عمر اس کی گردن کو مار دے گا. میرے عزیزو، یہ صحابہ کی محبت ہے حضور سے. بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ حضور سے اس قدر محبت حضرت بلال حبشی کو تھی کہ جب میرے آقا اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو بلال حبشی مدینے سے اپنا سارا ساز و سامان باندھ کر حبش دوبارہ چلے گئے، پھر کبھی لوٹ کے مدینہ نہیں آئے. اس لیے کہ آقا کی جدائی ستاتی تھی، آقا کی محبت ستاتی تھی. حضرت بلال حبشی اپنے جسم کو کبھی سوارے نہیں، آپ نے ابھی کبھی اپنے چہرے کی نمائش نہیں کی. لیکن بلال حبشی کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت بلال حبشی بال بھی کٹا رہے ہیں، اپنے جسم پہ سفید کپڑا بھی پہن رہے ہیں، اپنے جسم پہ خوشبو بھی لگا رہے ہیں. تو دنیا والوں نے اس عاشق سے پوچھا تھا، اے عاشق ذرا یہ بتا، تو کبھی سجتا نہیں تھا، تو کبھی سورتا نہیں تھا، آج تیرے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، آج تیرا جسم چمکدار بھی ہو گیا، آج تو نے اپنے جسم پہ خوشبو بھی لگائی ہے. تو بلال حبشی کہہ رہے تھے دنیا والوں سے، او دنیا والوں، میں اب تک دنیا والوں کو دیکھا کرتا تھا، لیکن آج بلال اپنے یار کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے آقا کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے آقا کے چہرے کو دیکھنے جا رہا ہے. تبھی تو خالد بن ولید نے پوری دنیا کو پیغام دیا تھا. جب خالد بن ولید 10,000 کا لشکر لے کر ایک راستے سے گزر رہے تھے تو چند بہروپیوں نے ان کے راستے کو روکنے کی کوشش کی، کہا کہ اسے پکڑو، یہ ٹوپی والا، یہ داڑھی والا، یہ مسلمان ہے. تو انہی کافروں میں سے ایک کافر نے کہا سن خبردار، دنیا کے جس قوم کا بھی چاہے تم راستہ روک لینا، لیکن مسلمانوں کا راستہ کبھی نہیں روکنا. انہی میں سے کہا تھا کسی نے کہ کیوں نہیں روکنا؟ کہا وہ اس لیے نہیں روکنا کہ تجھے جتنی اپنی جان پیاری ہے مسلمانوں کو اتنی اپنی موت پیاری ہے. مسلمان کبھی مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے موت تو ایک بہانہ ہے. کس لیے بہانہ ہے؟ دیدار مصطفیٰ کا بہانہ ہے، مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کا بہانہ ہے. موت مومن کے لیے موت نہیں ہے، بلکہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے. ایسے عاشقوں کے لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. غور سے سنیے گا، جب صحابہ اس پریشانی کے عالم میں، جب میرے آقا ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اسی پریشانی کے عالم میں وہ جو حضور کا غلام تھا، ایک جانور جسے یافور حضور نے نام رکھا تھا، صحابہ مدینے کے گلیوں میں اس کی تلاشی کر رہے ہیں، اسے ڈھونڈ رہے ہیں. کسی بھی گلی میں یافور کو نہیں پایا. جب صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، پریشان ہو گئے، تو ایک کنویں کے اندر کسی نے جھانک کر دیکھا تھا تو یافور اس میں چھلانگ لگا کے اپنی جان کی قربانی دے دی تھی. تو زمانے والوں نے کہا یہ حضور کی جدائی میں اپنی جان کی قربانی دے دیا. وہ اس لیے کہ جب میرے آقا نہ رہے تو ہم دیدار کس کا کریں گے، ہم کس کو دیکھا کریں گے، ہم کس کے ساتھ گھوما کریں گے. ارے فدا نہ ہو جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. سنیے گا، میرے آقا پہ صلاۃ و سلام پڑھے جا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، میرے آقا پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. لیکن سنیے، آخری وقت میں جب میرے آقا کو مرقد نور کے اندر اتارا گیا، لحد شریف کے اندر اتارا گیا، تو حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے آقا کے جسم ناز کو اپنے ہاتھ میں لیا، میں لحد کے اندر اترا تو میں نے غور کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، اس وقت بھی میرے آقا کے ہونٹے مبارک حرکت میں تھے، میرے آقا کچھ فرما رہے تھے. فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے کان کو مصطفیٰ کے
ہونٹ کے قریب کیا تو میرے آقا فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ او نوجوانوں، گناہ کرنے والوں، میرے آقا کی محبت کا تقاضا کچھ تو آپ کے کندھوں پہ ہے، یہ برائی سے باز آ جا، یہ ناچ گانے تماشے سے باز آ جا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہر مومن کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ارے تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، مرنے والے تم مرو گے تو آقا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ آج آپ کے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نہیں ہے، آپ جب دنیا چھوڑ کے جاؤ گے آقا کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ یہ گناہوں سے باز آ جاؤ۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے، اس دنیا کے اندر مسلمانوں سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ سچا، اچھا، ستھرا، پاک کسی کا مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام کے جیسا کسی کا مذہب نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ جب کامیابی چاہتے ہیں تو وہ در رسول پہ آ کر اپنے سر کو خم کر کے مصطفیٰ سے بھیک لے کر زمانے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، اور تم کامیابی کے لیے بمبئی جا رہے ہو، مصر جا رہے ہو، لندن جا رہے ہو، نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہو۔ ارے کامیابی نہ دولت میں ہے، نہ پہناووں میں ہے، نہ کپڑوں میں ہے، نہ دکھاووں میں ہے، نہ گاڑی اور بنگلوں میں ہے، کامیابی صرف اور صرف محبت رسول میں ہے، آقا کی محبت میں ہے، آقا کی سیرت میں ہے۔ جس نے غلامی رسول کی چادر کو اپنے جسم کے اوپر ڈال لیا، زمانے میں اس کا مقام بلال حبشی ہو گیا، کوئی ابو بکر صدیق ہو گیا، کوئی عمر فاروق ہو گیا، کوئی عثمان غنی ہو گیا۔ جب زمانے میں لوگ بلال حبشی کو تانا دیتے تھے، مارتے تھے، زمانے میں عزت نہیں تھی، دولت والے کے گھر کام کرتے تھے، سب سے بڑا مکے کا سب سے بڑا امیر تھا وہ امیہ ابن خلف، سب سے بڑا امیر تھا، لیکن بلال کو مارتا تھا، پریشان کرتا تھا، ستاتا تھا۔ لیکن غلامی رسول میں جب حضرت بلال آ گئے، بلال کا مرتبہ بلند ہو گیا، بلال کی عظمت بلند ہو گئی۔ اب زمانے والے یہ کہہ رہے تھے کہ کہہ رہا ہے یہ آفتاب فلک آسماں کا ہلال اچھا ہے، بولے جبریل یہ فرشتوں سے مصطفیٰ کا بلال اچھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور امام ملت حضرت علامہ و مولانا عبدالعلی صاحب قبلہ فریدی، خطیب اہل سنت قاری آفتاب عالم صاحب قبلہ غیاسی۔ اللہ تعالی ہم تمامی بھائیوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہے گی پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے باتیں ہوں گی۔ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔ السلام علیکم۔